احمد فراز کے نام سے معروف سید احمد شاہ مرحوم کے مقربین مانتے ہیں کہ فراز نے حکومت کی نوکری کرنے کے باوجود سرکار کی چاپلوسی نہیں کی اور اسی وجہ سے انہیں جلا وطن بھی ہونا پڑا۔ تاہم فراز کی مزاحمتی شاعری آج بھی باطل قوتوں کے خلاف جدوجہد کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ 12 جنوری سن 1971 کو کوہاٹ میں آنکھ کھولنے والے سید احمد شاہ المعروف احمد فراز، جنہوں نے ایک زمانے میں فوج میں ملازمت کی کوشش کی تھی، اپنی شاعری کے زمانہ عروج میں فوج میں آمرانہ روش اور اس کے سیاسی کردار کے خلاف شعر کہنے کے سبب کافی شہرت پائی۔ انہوں نے ضیاء الحق کے مارشل لا کے دور کے خلاف نظمیں لکھیں جنہیں بہت شہرت ملی۔ مشاعروں میں کلام پڑھنے پر انہیں ملٹری حکومت نے حراست میں لیا، جس کے بعد احمد فراز کو خود ساختہ جلا وطنی بھی برداشت کرنا پڑی۔ سن 2004 میں فوجی عامر جنرل پرویز مشرف کے دور صدارت میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا گیا، لیکن 2 برس بعد انہوں نے تمغہ سرکاری پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے واپس کر دیا تھا۔ احمد فراز کو ہم سے بچھڑے برسوں بیت گئے ہیں، لیکن فراز کی یادیں اب بھی ان کے بچوں اور ساتھیوں کے دلوں میں تازہ ہیں۔ احمد فراز کے ایک صاحبزادے سینیٹر شبلی فراز تحریک انصاف کی حکومت میں وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی ہیں۔ تاہم وہ نمناک آنکھوں سے اعتراف کرتے ہیں کہ وزیر بن کر جس دنیاوی بلندی تک وہ گئے، اپنے والد احمد فراز جیسا نہیں بن سکے۔ شبلی فراز کے بقول احمد فراز نے بھرپور زندگی گزاری۔ وہ خوش لباس تھے اور بڑھی ہوئی شیو اور میلے کپڑوں والے شاعروں کے تصور سے بہت دور تھے۔ وہ ایک پریکٹیکل انسان تھے، ہم نے کبھی بھی ان کو بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ شبلی فراز کے مطابق ان کے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا، جس شعبے میں بھی جاؤ اپنا نام بناؤ۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے نام سے نہیں بلکہ اپنے نام سے پہچانے جائیں۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے والد کو گھبرایا ہوا نہیں دیکھا۔ ان کی جو سوچ تھی، وہ جو سمجھتے تھے وہی کرتے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر پورا بھروسہ تھا۔ ان کو کئی مرتبہ پریشانی بھی ہوئی، تکلیفیں بھی اٹھانا پڑی، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ احمد فراز کے حوالے سے معروف ادیبہ کشور ناہید بتاتی ہیں کہ جب فراز وارد ہوتے تو ان کے لاہور کے باقی دوست بھی آ جاتے تھے۔ ان ملاقاتوں میں سخت باتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ وہ مذاق بھی کرتے تھے اور قصہ گوئی بھی۔ مذاق کرنے میں فراز کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ کشور ناہید کے بقول حبیب جالب کی احمد فراز سے بڑی بنتی تھی۔ دونوں فکرے بازی کرتے تھے، تاش کھیلنے بیٹھتے تو لاکھوں ہار جاتے اور پھر جیت بھی لیتے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پتے بھی دیکھتے تھے۔ فراز کے ساتھی حسن عباس رضا بتاتے ہیں کہ ایک دن فلم اداکارہ بابرہ شریف ان سے ملنے آئے۔ فراز صاحب نے مجھے بھی بلا لیا۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بابرہ شریف نے فراز صاحب سے کہا کہ آپ کا آٹوگراف چاہیے، لیکن میرے پاس بک نہیں ہے، تو آپ میرے ہاتھ پر آٹوگراف دے دیجئے۔ اس پر فراز صاحب نے کہا کہ ہاتھ پر نہیں، میں تو گال پر دوں گا۔ اس پر بابرہ شریف اور فراز صاحب دونوں ہنس دیے۔ شاعر اور سماجی کارکن حارث خلیق کے مطابق احمد فراز کی شاعری میں ایک ارتقاء دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کے مطابق فراز نے اساتذہ سے بہت اکتساب کیا، جس کی جھلک ان کے ہاں آپ کو جا بجا نظر آتی ہے۔ میر سے لے کر غالب اور اس کے بعد فیض، نون میم راشد اور جوش ملیح آبادی، ان سب کا فراز صاحب کے ہاں عکس نظر آتا ہے۔ وہ روایت سے جڑے جدید شاعر تھے۔ حارث کے مطابق مزاحمتی شاعری کی طرف ان کا رجحان پاکستان کے سیاسی حالات کی وجہ سے بڑھا اور وہ ایک رومانوی شاعر سے انقلابی شاعر بنے۔ اردو شاعری اور ترقی پسند تحریک میں رومان اور انقلاب کا امتزاج ہوا اور لوگوں نے انقلاب کو اپنے محبوب کی طرح سے دیکھنا شروع کیا۔ میرے خیال میں فراز بھی اسی روایت کے شاعر تھے۔ کراچی کے ایک مشاعرے کا حوالہ دیتے ہوئے کشور ناہید نے بتایا کہ مشاعرہ ہو رہا تھا اور احمد فراز نے وہاں پر اپنی کئی نظمیں پڑھی۔ مشاعرہ صبح کے وقت تک جاری رہا۔ جب تقریب ختم ہوئی تو پولیس آئی اور فراز کو کراچی چھوڑنے کا کہا۔ اگلے ہی روز انہیں کراچی سے نکال دیا گیا۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد احمد فراز بہت بددل ہوئے اور اس وقت انہوں نے محاصرہ کے عنوان سے نظم لکھی، جس کے بعد انہیں 6 سال تک ملک سے باہر رہنا پڑا۔ کشور ناہید کے مطابق ملک بدری کے بعد لندن قیام کے دوران احمد فراز نے کئی غیر ملکی شعراء کے ترجمے کیے۔ اس طرح ان کے کینوس میں مزید وسعت آئی۔ کشور کے مطابق اس زمانے میں فراز اردو کے سب سے مشہور شاعر تھے۔ فراز نے سرکار کی نوکری کرنے کے باوجود سرکار کی چاپلوسی نہیں کی، اسی وجہ سے انہیں جلا وطن رہنا پڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فراز نے چمچا گیری بھی کبھی نہیں کی۔ اپنے والد کے آخری ایام کا ذکر کرتے ہوئے سینیٹر شبلی فراز بتاتے ہیں کہ احمد فراز ویزے کے سلسلے میں کینیڈا کے سفارت خانے گئے تھے اور پارکنگ میں لڑکھڑا کر گر گئے، جس سے ان کے گھٹنے اور سر پر شدید چوٹیں آئیں۔ ان کے مطابق گھٹنے پر لگنے والا زخم زیادہ شدید تھا، جس میں انفیکشن ہو گیا۔ اس کے بعد احمد فراز کو دل کا دورہ بھی پڑا۔ سچ کہوں تو میری ان سے آخری بات نہ ہو سکی۔ میں جب پہنچا تو ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ شبلی فراز کے مطابق انہیں اتنا معلوم تھا کہ فراز اپنی زندگی کے آخری ایام پاکستان میں گزارنا چاہتے تھے اور اسی لیے وہ انہیں اپنے ساتھ وطن واپس لے آئے۔ اپنی زندگی کے آخری 24 دن احمد فراز نے اسلام آباد کے ایک اسپتال میں گزارے اور بالآخر 25 اگست سن 2008 کو 76 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।